اللہ 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 تو غفور ہے تو رحیم ہے تو عظیم ہے تو کریم ہے اللہ 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 تو ہی رازق تو ہی مالک تو ہی سب کی آس ہے مولا تو ہی سب کی آس ہے تو ہی سب کی آس ہے اللہ 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 تو ہی ظاہر تو ہی باطن اونچ تیری شان ہے مولا اونچ تیری شان ہے تو ولی ہے تو ہی والی تو ہی سب کی آن ہے مولا تو ہی سب کی آن ہے تو ہی سب کی آن ہے رکھنا اپنی پناہ میں تو رکھنا اپنی پناہ میں تو ہی رب جلیل ہے اللہ 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 تو غفور ہے تو رحیم ہے تو عظیم ہے تو کریم ہے اللہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم خواتین کے اپنے پروگرام خواتین ٹائم کے ساتھ آپ کی اپنی میزبان عظمیٰ زیدی ناظرین ہم سب یہ جانتے ہیں کہ پریشانی یا مصیبت کسی بھی طرح کی ہو ظاہر ہے وہ ہمارے لیے گراں تو گزرتی ہے لیکن فقر و فاقہ جو ہے بھوک جو ہے یا روزی کی آزمائش ایسی ہے جس میں آدمی سب سے پہلے اپنے ہاتھ پیر چھوڑ بیٹھتا ہے اور یہ وہ معاملہ ہے جہاں اکثر اس کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے لیکن اگر ہم کسی وقت تنگ دستی میں مبتلا ہو جائیں رزق کی پریشانی میں مبتلا ہو جائیں کسی معاشی بدحالی کا شکار ہو جائیں یا ہماری لگی لگائی روزی چھن جائے تو اگر ہمیں اللہ پر اس کی ذات پر کامل ایمان ہے تو ہمیں کسی چیز سے ہراساں ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ چیز اگر ہم کوئی ہیلا بہانہ تلاش کریں یا ہم کسی اور انسان کو روزی رساں سمجھیں تو یہ ہمیں یہاں پر اپنی فکر پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے اپنا نظریہ صحیح کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اپنی روزی میں کسی طرح کی بھی حرام چیز شامل کر لیتے ہیں تو وہ ہماری آئندہ زندگی پر کیا اثر ڈال سکتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایسے شخص کے بارے میں
کہ وہ شخص ایسا ہے کہ جو لمبا سفر کر رہا ہو، اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں، اس کے جسم پر گرد و غبار اٹا ہوا ہو اور وہ یا رب یا رب کہہ کر دعا کر رہا ہو. یہ شخص دعا تو کر رہا ہے لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوگی کیونکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا پہننا حرام ہے. تو ان حالات کی وجہ سے اس کی دعا کیوں کر قبول ہو سکتی ہے؟ ناظرین، لاسٹ ویک آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے لقمہ حرام کے اثرات کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کی تھی اور بہت سارے سوالات بھی رہ گئے تھے. موضوع یقیناً پایا تکمیل تک نہیں پہنچا تھا تو ہم نے یہ اعلان کیا تھا کہ اس کو نیکسٹ ویک کنٹینیو کریں گے. پروگرام کا آج باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں مہمان شخصیات کے تعارف سے. پہلی مہمان شخصیت ماشاءاللہ حصول علم دین میں، فروغ علم دین میں انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ جامعہ کراچی سے ہمارے ساتھ ایک ایسی استاد ہمارے پروگرام میں شرکت کرتی ہیں جو کہ نہ صرف جامعہ کراچی کے حوالے سے بہت علم دین پھیلا رہی ہیں بلکہ ان کی وجہ سے یہاں مختلف بہت سارے ممالک کی خواتین کو یہاں پر ان کے علم سے فیض حاصل ہو رہا ہے. ہماری آج کی مہمان اسکالر شخصیت ہے پررفیسر جہاں آرالطفی صاحبہ. السلام علیکم. ایک اور مہمان شخصیت ہے ہمارے ساتھ وہ نعت خواں، وہ ثنا خواں کہ جنہیں کیو ٹی وی کے حوالے سے بہت شہرت ملی اور آپ سب کا بے پناہ پیار ملا اور میں نے ہمیشہ اس کی ایک معصوم آواز کہہ کر تعریف کی ہے. ہمارے ساتھ آج مہمان ثنا خواں ہے محترمہ نورین فائز صاحبہ. دونوں مہمانوں کو بہت بہت خوش آمدید کہتی ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. پروفیسر صاحبہ آپ تشریف لائیں، آپ نے پروگرام کو رونق بخشی، اور نورین فائز آپ کا شکریہ بھی اور میری جانب سے، پوری ٹیم کی جانب سے اور تمام ویورز کی جانب سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ لاسٹ ویک جو ہے وہ عمرے کی سعادت حاصل کر کے لوٹی ہیں. پروفیسر صاحبہ موضوع کی جانب آتے ہیں. لقمہ حرام اور اس کے اثرات کے بارے میں جب ہم گفتگو کرتے ہیں اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مختلف ہیلے بہانے جو